فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، رکن فتویٰ بورڈ حیدرآباد تلنگانہ۔ آپ کے گرم گرم سوالات ہم شیخ کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ بہت ہی گرم مسئلہ آیا ہے، ایک ہاٹ مسئلہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ عرفے کا روزہ کیا ہم مقامی طور پر 9 ذی الحج کو رکھیں گے، یا جس دن حجاج عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں اس دن رکھیں گے؟ ایک بہت ہی گرما گرم مسئلہ ہے، آپ وضاحت کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے ہمیں اس نقطے کی جانب توجہ دینی چاہیے کہ یہ سوال کب سے پیدا ہونے لگا اور اس مسئلے میں اختلاف کہاں سے آنے لگا۔ بالکل بالکل۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی مدد مل جائے گی انشاءاللہ۔ جب سے جدید وسائل آنے لگے، ریڈیو کا دور آیا، ٹیلی ویژن کا دور آیا، جدید وسائل آنے لگے، دوسرے ممالک کے لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ کس دن حجاج میدان عرفہ میں ہیں، کس دن ان کے پاس عید ہے، اس وقت سے یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آیا، اور اہل علم نے علم کی روشنی میں مختلف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا موقف تو یہی ملے گا ہم کو جو سابق میں جاری تھا، یہ جدید وسائل ایجاد ہونے سے پہلے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے بتایا کہ مقامی 9 ذی الحج کو عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز رائج تھی، یہی چیز چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ دوسرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس دن حجاج میدان عرفہ میں جمع ہوں اس دن عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو تاریخ سے نہیں جوڑا، جیسے 9 تاریخ یا 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ سے جوڑا گیا روزہ، کسی دن سے نہیں۔ تو اس طرح عرفے میں تاریخ کا ذکر نہیں ہے بلکہ دن کا ذکر ہے، صوم یوم عرفہ۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ 9 تاریخ بھی موجود ہے حدیث میں، حالانکہ وہ 9 دن موجود ہے، 9 تاریخ نہیں۔ تو اس حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم نے کہا کہ حدیث میں چونکہ عرفے سے جوڑا گیا اور جب عرفہ ہوگا ہم اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن اس موقف پر بہت سارے لوگ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اوقات میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ کیا جس دن حجاج میدان عرفہ میں ہو وہ جب سحری کریں، افطار کریں، ان کے اوقات کے لحاظ سے ہم رکھیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات کی تعین الگ فرمائی ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، غروب سے اور پھر سحری سے ان چیزوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ دن ایک ہو تو اوقات کی بھی پابندی کی جائے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ عرفے کے بعد دوسرے دن عید آنی چاہیے۔ اگر آپ وہاں کے لحاظ سے رہیں گے، حجاج جس دن میدان عرفہ میں رہیں، تو پھر آپ دوسرے روز عید نہیں کر پائیں گے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ابھی جدید وسائل سے یہ اختلاف رونما ہوا، کسی دور میں اگر یہ ٹیکنالوجی خراب ہو جائے تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ جبکہ ہمارا دین ایک آفاقی دین ہے، ہر زمان و مکان کے لحاظ سے مناسب ہے، تو جو چیز دائمی شکل میں مناسب ہے، آسان ہے، اس لحاظ سے ہم کو عمل کرنا چاہیے اور اپنی مقامی 9 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ 3 بڑے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اس اعتراض کا پہلے موقف والے یا دوسرے موقف والے یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں منسوخ ہو سکتی ہیں، اور اہل علم کے فتوے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قدیم جدید الگ الگ جب بدل سکتے ہیں، تو جب جیسے حالات ہوں گے اس وقت کے اس جگہ کے اہل علم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ علماء کا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن 3 نصیحتیں میں خاص طور پر اس مسئلے میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے والوں کو کرنا چاہوں گا، چاہے وہ طلباء ہوں یا علماء ہوں یا عوام ہوں۔ عام طور پر
علماء اور طلباء نہیں الجھتے ہیں ان مسائل میں، عوام زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ روزے کا موضوع ہے، اور فرض روزوں کے بارے میں جب یہ ہدایت ہے، صومکم یوم تصومون، اجتماعیت کے ساتھ، فطرکم یوم تفطرون، رمضان کے بارے میں، فرض روزوں کے بارے میں، تو اس میں بھی اگر اجتماعیت کا خیال رکھ لیا جائے تو یہ بہت بہتر بات ہوگی۔ دوسری نصیحت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ علمی اختلاف جو فتنے کا سبب نہ بنے، جو خصومات کا سبب نہ بنے، اس کی گنجائش ہے۔ اہل علم کی ساری کتابیں علمی اختلافات سے بھری پڑی ہیں، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اپنے کچھ موقف کو راجح جاننے کے باوجود مصلحت کے تحت اس سے تنازل اختیار کرتے یا خاموشی اختیار کرتے۔ الخلاف شر، یعنی وہ اختلاف جو فتنہ برپا کر دے وہ شر ہے۔ علم اور بصیرت کے باوجود خاموشی اختیار کر لیتے، اختلاف نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکرہ الاختلاف ابغض الاختلاف، یعنی وہ اختلاف جو خصومات و نزاعات کا سبب بن جائے میں اس اختلاف سے کراہت کرتا ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ علم اپنی جگہ ہے، آپ کی نظر میں کوئی موقف راجح ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر اگر کوئی فتویٰ رائج ہے شہر میں، مفتہ بھی قول، جس کا فتویٰ رائج ہے، مفتی اعظم نے کچھ کہا ہے یا جماعت کے امیر نے کچھ کہا ہے، وہ اس درجے کے اگر ہیں، اہل ہیں، تو اس کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ تیسری اہم ترین نصیحت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ اس مسئلے میں الجھنے والے دیندار ہی ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تو وہ اگر اپنی دینداری تھوڑی بڑھا لیں، دین پر عمل کرنا اگر تھوڑا بڑھا لیں، زبانی لفاظی جنگ کرنے کے بجائے تھوڑی سی قربانی دے نفس کی، اور ایک دن روزہ مزید رکھ لیں۔ عرفے کی نیت سے 2 دن کے روزے نہیں رکھے جائیں گے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی 9 دن مکمل روزے رکھنے کے ہیں، اس نیت سے آپ 2 دن روزے رکھ لیں، یہ اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی نہ کوئی ایک دن آپ کو یقینی طور پر عرفے کا مل جائے گا۔ لیکن کوئی کسی کو حق اور باطل کہنا یا صحیح اور غلط والا معاملہ، کسی کا مذاق اڑانا یا جاہل قرار دینا وغیرہ، یہ بالکل درست نہیں۔ آپ کی نظر میں جو راجح ہیں آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، حق اور ناحق ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اور ایک سوال یہ آتا شیخ، یہ عرفہ صرف حجاج کے لیے ہے یا غیر حجاج کے لیے بھی عرفہ ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال آتا رہتا ہے۔ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے اگر ہم 2 امور کی جانب توجہ دیں تو مدد مل جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوم النحر ہمارے لیے ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جو دن ہیں وہ حجاج کے لیے ہیں۔ جیسے یوم الترویہ ہے 8 تاریخ کا، یوم عرفہ ہے 9 تاریخ، یوم النحر جو سب کے لیے مشترک ہے، یوم القر 11 تاریخ ہے، یوم النفر الاول 12، یوم النفر الثانی 13۔ تو یوم النحر ہمارے لیے ہے، اور ہمارے علاوہ جتنے بھی ہے وہ حجاج کے لیے ہے۔ جیسے ہمارے لیے ترویہ نہیں، یوم القر اور یوم النفر نہیں، اسی طرح غیر حجاج کے لیے کہیں عرفہ نہیں بتایا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جمعہ ہے، ہمارے لیے عیدین ہے، ہم جامع مسجد میں جمعہ قائم کرتے ہیں، عیدگاہوں میں عید کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم کسی میدان میں جمع ہو کے عرفہ نہیں بناتے، کیا بات ہے، کسی میدان میں جمع ہو کر ہم عرفہ نہیں مناتے، تو گویا عرفہ حجاج کے لیے ہے، میدان عرفہ میں ہے، اور اس لحاظ سے یہ سمجھنا کہ ہمارا عرفہ ان کا عرفہ، یہ تمیز یا یہ بحث میں سمجھتا ہوں درست نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرفہ حجاج کے لیے ہے، غیر حجاج کے عرفہ نہیں ہے، لیکن وہ عرفے کے دن کا روزہ رکھیں گے، صرف روزہ ہے، لیکن عرفے کا میدان کا وہ تصور نہیں ہے۔ جی، بارک اللہ فیک۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی باتیں سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔